الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا بہت شکر احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے بندگی اپنے رب کی کرنی ہے، عبادت اپنے رب کی کرنی ہے جس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں. اور دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کل آپ نے صلہ رحمی کے بارے میں سنا تو صلہ رحمی کے، شفقت کے، خدمت کے، اطاعت کے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہیں تو ہمارے والدین ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی، عبادت صرف اللہ کی ہے. اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. ان دونوں میں سے ایک اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو آپ کو ذرہ جتنی بھی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. وقل لہما قولا کریما، اور آپ نے اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو کریم انداز میں، دھیمے لہجے میں، احسن انداز میں کرنی. والدین کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دعا کرتے رہا کریں اور یہ عمل اپنی زندگی میں اپنا لیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما، ان پر ایسے ہی ترس کھا جس طرح یہ ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر ترس کھاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی سے آ کر یہ سوال کیا، رسول مکرم سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. وقت پر پڑھی گئی نماز اللہ رب العزت کو بڑی ہی پیاری لگتی ہے. ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکرا، وقت پر نماز ادا کیجئے. میں نے پوچھا ثم ایش، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں جا کر اپنی گردن کٹوا دینا. اب یہاں سے ذرا غور کیجئے اور تصور کیجئے، تصور کی دنیا میں وہ نقشہ اپنے ذہن میں لائے جو باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل، اور بیٹا اسماعیل ہے.
رب سے دعا مانگ کے لیا تھا، بڑھاپے کی عمر میں لیا تھا، اکلوتا بیٹا ہے، اور باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، کیا خیال ہے میں تیرے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا بیٹے نے اف کہی تھی؟ ادھر بیٹے نے یہی بات کہی تھی، اللہ نے آپ کو جس طرح حکم دیا ہے میرے ابا جان ویسے ہی کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے سامنے اف بھی نہیں کروں گا، زبان سے کوئی الفاظ بھی نہیں نکالوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے بیٹے عطا فرمائے، اگر ہیں تو اللہ ایسے بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یہ والدین کے لیے وظیفہ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، ان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے بیوی ایسی عطا کر، مجھے اولاد ایسی عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہو، وہ کام کریں تو مجھے دل کو سکون ملے، میری آنکھوں کو راحت ملے۔ قرۃ اعین، اللہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، کیونکہ یہ نور نظر جو ہوتے ہیں، یہ نور چشم جو ہوتے ہیں، یہ انسان کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر والدین خوش ہوتے ہیں۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری بات ہے، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں اس کی اطاعت کروں، میں اس کی خدمت کروں، میں ہمدردی کے سارے پہلوؤں کو دیکھوں؟ تو آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں میں تجھے وصیت کرتا ہوں والدین کے ساتھ اچھائی کرتے رہنا۔ میں نے پھر سوال کیا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں امک، تیری والدہ ہے۔ میں نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کون ہے کہ جس کے ساتھ میں زیادہ اچھائیاں کروں؟ بیوی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ ہے۔ اللہ ماؤں کی نافرمانی سے بچائے، اللہ نے حرام کر دی ہے ماں کی نافرمانی، شرک حرام ہے، ماں کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے حرام کر دی ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کے روزے، یہ آپ کی حج، یہ آپ کے صدقہ خیرات اس وقت کام آتے ہیں جب والدین راضی ہوتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دعا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسے پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ پڑھنے کی اور اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے حق ان کا نماز میں بھی رکھا، آپ پڑھتے ہیں اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ دادا دادی دنیا سے چلے گئے، نانا نانی دنیا سے چلے گئے، یہ وہ رشتے جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور اچھے سلوک کے اللہ بڑے فوائد دیتے ہیں۔ اللہ ثمرات کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔